اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے. الحمدللہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں 98 آیات تک کمپلیٹ کر لی تھی. مضمون اگر ہم ان آیات کا دیکھیں تو وہی چل رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل جو وہ قوم تھی ان کی سرکشی کے بارے میں وہی بات ہم آگے لے کر انشاءاللہ تعالی چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو فاسق ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ آیات نازل کی ہیں، یعنی وہ نشانیاں آپ کے اوپر نازل کی ہیں جو بہت واضح ہیں، بہت زیادہ کلیئر ہیں، جو سب کو سمجھ میں آتی ہیں. کس کو سمجھ میں نہیں آتی؟ صرف ان کو جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، یعنی فاسق جو نافرمانی کرتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں. متقی جیسے ہوتا ہے نا، تو متقی کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے فاسق. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن میں بغاوت کا مادہ ہوتا ہے، جو فاسق ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ان آیات کا انکار کریں گے. یعنی اتنی کلیئر یہ نشانیاں ہیں تو کون ان کا انکار کر سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 100 میں ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو ایمان نہیں رکھتے تھے. کس عہد کی بات کی جا رہی ہے؟ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بار بنی اسرائیل سے عہد لیا، جو کہ ہم بہت اچھے سے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے وہ جو عہد تھے ان کو توڑا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں انہیں کہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی وہ عہد کرتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس عہد کو توڑ دیا کرتے تھے. اور زیادہ تر لوگ اس میں کون تھے؟ جو ایمان نہیں رکھتے تھے. ظاہر سی بات ہے جن کا ایمان نہیں تھا مضبوط، وہی لوگ ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں، کیونکہ جو عہد کو توڑتا ہے وہ ایمان کا پکا نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی وعدہ لیا جاتا تو وہ اسے توڑ دیتے. یعنی جس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ اسے پس پشت ڈال دیا کرتے تھے، اس کتاب میں چینجز کر دیا کرتے تھے. دیکھیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ جس طرح سے بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اسی طرح سے ہم سے بھی یہ وعدہ لیا گیا ہے
کہ ہم قرآن کے جو احکامات ہیں انہیں سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کیا ہم واقعی میں قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر سمجھیں گے اس کے بعد ہی تو اس کو فالو کریں گے نا۔ تو ہم نے تو اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یا یہ کہیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے تو ہیں، لیکن ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہو رہے، کیا ہمارے اندر بھی وہ چیزیں تو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اتنے عذاب دیے۔ تو یہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ دیکھیں ہر آیت کو ہم نے تعویل خاص اور تعویل عام دونوں میں دیکھنا ہے۔ یہ بات ضرور بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 101 ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تھرو آؤٹ دا ہسٹری، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ بڑی ہی سرکش قوم رہی۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے سب کی نافرمانی کی۔ تو یہاں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی بات کو بھی نہیں سنا، نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے تو ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر آئے، اور یہ قرآن کیا تھا؟ یہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آ رہا تھا اس کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی۔ اب دیکھیں تورات کی جب پیشن گوئیاں سامنے آ گئیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوش آمدید کرتے، ان کا ساتھ دیتے۔ تو انہوں نے تو اپنی ہی کتاب کو اٹھا کر پھینک دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کیونکہ اس کتاب کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ اس کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اور کیوں نظر انداز کر رہے تھے؟ ہم نے ہر لیکچر میں یہ پڑھا کہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، انہوں نے یہ کیا سوچ کے رکھا تھا کہ جو ابھی رسول آئیں گے وہ ہماری قوم میں سے آئیں گے۔ اور کہاں سے آ گئے رسول؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ تو اس بات کو وہ برداشت کر ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، یہ تو ہماری قوم میں سے آنا چاہیے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے جو اللہ کی کتاب تھی اس کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ زدم زدہ کے چلتے کہ یہ جو رسول ہیں یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کأنہم لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھیں بات وہی ہے، مختلف انداز میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا یا ان کو پس پشت ڈال دیا۔ اب دیکھیں جب دین کی اصل شکل کمزور پڑنے لگتی ہے تو اس سے جو ذہنی رشتے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور دلی لگاؤ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک خالی پن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے کچھ اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو وہ کون سی چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل نے اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے، اس خالی جگہ کو دور کرنے کے لیے یوز کی؟ تو وہ تھے سفلی اعمال، جسے ہم جادو ٹونا، ٹوٹکے، عملیات وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے ان چیزوں کو، یہ جو خالی پن تھا اس کو بھرا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ جادو ٹونا کرنے لگے، یہ لوگ سفلی جو بھی سفلی اعمال ہوتے ہیں اس پر ورک کرنا شروع کیا۔ اور اب دیکھیں جو نیکسٹ آیت آئے گی، آیت نمبر 102، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو جادو کرتے تھے، یہ جو کفر کرتے تھے، یہ شیطان کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نے اس کفر کو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کس نے کیا تھا؟ شیاطین نے۔ تو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کا نام اس جادو کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ تو یہاں وراثت سے کیا مراد ہے؟ بادشاہت اور نبوت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ رسول تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے جو تھے وہ نبی تھے۔ ٹھیک ہے، نبی اور رسول کے بیچ کا فرق ہم بہت اچھے سے لاسٹ لیکچر میں سمجھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہوا، آپ سے بڑھ کر بادشاہت کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائے جو میرے بعد اور کسی کی شائن شان نہ ہو۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 39 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں رہتے تھے جنات، اور جو عمارتیں تعمیر کروانا ہوتی تھی یا پھر دریا میں غوطہ لگا کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکالنا ہوتے تھے، یہ سارے کام جنات کیا کرتے تھے۔ مطلب وہ کام جو انسان کے بس کے باہر کی بات ہے، یہ جنات بڑا ایزیلی اس کو کر لیا کرتے تھے، اور جو جن آپ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، اب آپ چاہیں تو لوگوں پر احسان کریں یا اپنے پاس رکھیں، اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا کہ اس بادشاہت کا، اس دولت کا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے تیز ہوا آپ کے تخت کو وہاں پہنچا دیتی۔ وہ سفر جو 1 ماہ میں طے کیا جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام اسے 1 صبح یا 1 شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے اور کچھ جد آپ کے تابع کر دیے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے۔ دیکھیں، ہم جو بھی آیت پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی یا جو جنات ان کے قبضے میں تھے، وہ کس کے حکم سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو جن تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور بڑی بڑی جو دیگیں ہوتی تھیں، اور وہ اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں کہ چولہوں پر پڑی ہی رہتی تھیں، انہیں اٹھایا تک نہیں جا سکتا تھا اور وہاں سے انہیں ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں سورہ صاد کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا بندہ تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہوا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس کے اندر جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ تو یہاں پر یعنی سورہ صاد کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ آپ کے پاس اعلیٰ نسل کے بہت تیز گھوڑے عطا کیے گئے، اور ظاہر سی بات ہے جو فوج کی اصلی طاقت ہوتی ہے وہ گھوڑوں سے ہوتی ہے۔ تو ایک شام آپ کے سامنے گھوڑوں کے دستے پیش کیے گئے اور آپ اتنے زیادہ اس میں مصروف ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کے جو اذکار تھے شام کے وہ رہ گئے، جس پر آپ کو بہت افسوس ہو، اور کہیں آتا ہے کہ وہ نماز عصر تھی جو رہ گئی آپ کی۔ بہرحال اس میں وہ اتنے زیادہ مشغول ہوئے کہ آپ کی جو شام کو پڑھنے کی جو بھی آپ کی ذکر الہی تھا وہ رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کے ذکر کو ہی بھول گیا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ ٹھیک ہے، سورج چھپ گیا اونٹ میں۔ تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ ان گھوڑوں کی محبت میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا۔ تو سورہ صاد کی آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ آپ نے کہا کہ واپس لے آؤ انہیں میرے سامنے، یعنی پہلے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دور کر دیا اور پھر انہیں واپس بلایا، کس کو؟ گھوڑوں کو، اور پھر انہیں ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ اچھا، ہاتھ پھیرنے کا اگر دیکھیں تو کئی جگہ اس کو ہاتھ پھیرنے کی جگہ تلوار مارنے سے اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ ان کی وجہ سے میری عبادت جو تھی وہ رہ گئی۔ لیکن ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، تو انہوں نے رجوع کیا، اللہ سے توبہ کی، تو اس کا مطلب انہوں نے ہاتھ پھیرا پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، ان کے بارے میں ایک بات اور کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2819، اور جس میں ایک بار سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں آج اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا۔ اچھا، ان کی بیویاں کتنی تھیں؟ یہ الگ الگ روایات میں کہیں 100 آتا ہے، کہیں 90، کہیں 60۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ آج ادا کروں گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میری ہر ایک بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد میں مجاہد بنے گا۔ لیکن انہوں نے اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، وہ کہنا بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ طرز پسند نہیں آیا، بلکہ کسی نے کہا بھی کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن وہ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس دعوے کے وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ میری سب سے اولادیں ہوں گی جتنی بیویاں ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو ان کی صرف ایک بیوی کے علاوہ کسی بیوی کے بچہ نہیں ہوا، اور وہ بچہ بھی جو ہوا تھا وہ یا تو کہا جاتا ہے کہ بردہ ہوا تھا، یا پھر اس کا جو جسم تھا وہ کسی لائق نہیں تھا، اس طرح کا بچہ ان کو پیدا ہوا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی ساری بیویوں کے یہاں بیٹے ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بھی اولاد نہیں دی۔ دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کام میں ہم نے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78-79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لینے کا ایک بہت ہی اسپیشل کوالٹی تھی ان کی، کہ وہ بہت اچھا فیصلہ لیا کرتے تھے۔
تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 اور 79 میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھی کچھ بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے۔ ہوا کیا کہ دو آدمی ہمسائے تھے اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات کو لے کر تھا کہ ایک کا کھیت تھا اور دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ تو جو بکریاں تھیں وہ کھیت میں آئی اور پورا کھیت برباد کر کے چلے گئیں۔ تو دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ لے کر۔ تو فیصلے کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں اس کا ایک بہت ہی بہترین فیصلہ ڈالا۔ وہ یہ کہ بکریوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور بکری والے کو یہ حکم دیا کہ جب تک وہ کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے، جب تک اس کی فصل تیار نہ ہو جائے، تب تک وہ اس کے پاس رہے، اور جب وہ کھیت اچھا ہو جائے، فصل تیار ہو جائے، تو وہ اس کے مالک کو اس کے سپرد کر دے۔ تو دیکھیں کتنا بہترین فیصلہ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس وقت موجود تھے جب یہ فیصلہ لیا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے کہ وہ کتنا اچھا فیصلہ لیتے تھے اور ان کا جو انصاف ہوتا تھا وہ کتنا اچھا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3427، جس میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے بچے تھے۔ ایک بھیڑیا آیا اور وہ ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب جو بچہ بچا تو دونوں عورتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب دونوں یہ اپنا کیس لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے جو 2 عورتیں تھیں، ایک بڑی عورت ایک چھوٹی عورت، تو بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ عورتیں وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں، اور جب ساری بات سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو اس پر جو چھوٹی عورت تھی وہ گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ آپ بڑی عورت کو دے دیں، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اس طرح سے اپنی اولاد کے لیے تڑپ سکتی ہے۔ تو وہ بچہ چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ تو اس طرح سے دیکھیں کتنا بہترین انہوں نے یہاں پر بھی انصاف کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو اس طرح کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں جو فیصلہ کروں وہ جو فیصلہ ہو وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اور انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ایسی بادشاہت ہو جو ان کے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1408 میں ہے کہ 3 انہوں نے چیزیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جو ان کا فیصلہ ہو وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، ان کے جیسی بادشاہت کسی کی نہ ہو، اور تیسری دعا انہوں نے یہ مانگی تھی کہ جو بھی شخص مسجد اقصیٰ میں صرف نماز کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا، پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں تو انہیں مل گئیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، ہم نے دیکھا فیصلہ وہ بہت اچھا کرتے تھے، اور تیسری جو دعا انہوں نے کی تھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تیسری بھی مل ہی گئی ہے، کیونکہ 2 تو ان کے سامنے ہی قبول ہو گئی تھیں جو انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور تیسری دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تیسری بھی انہیں مل گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں، کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تمام لشکر، جن، انسان، پرندے سارے جمع کیے گئے، اور سب کو الگ الگ کھڑا کر دیا گیا ہر ایک قسم کے۔ تو جب وہ چیٹیوں کے وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا کہ اے چیٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔
اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے. کیونکہ انہوں نے چیٹیوں کی جو آواز تھی، چیٹیوں کی جو بات تھی وہ سن لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے اور جن کا میں تجھ سے شکر کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں بادشاہ ہوں. وہ ہمیشہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 44 تک ملکہ بلقیس کا واقعہ پڑھیں گے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے پرندوں کا جو لشکر تھا اس کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو وہ غیر حاضر کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور اگر اس کا کوئی ریزن جینیون ریزن نہیں ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا کیونکہ وہ یہاں سے غیر حاضر ہے. تو تھوڑی ہی دیر میں ہدہد جو پرندہ تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی. اور صبا ایک جگہ کا نام ہے، صبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ ان کی جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے اور جسے ہر طرح کی شے سے نوازا گیا، ہر طرح کی شے اس کو دی گئی ہے. اس کا تخت بڑا عظیم ہے اور وہ اور اس کی جو قوم ہے وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. اور جو شیطان ہے اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے. شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا اور سیدھے راستے سے روک دیا اور وہ ہدایت پر نہیں ہے. پھر ہدہد نے اللہ کی جو تعریف ہے، حمد و ثنا بیان کی کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اچھا دیکھیں، ہدہد جو پرندہ ہے اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر چھپے پانی کو معلوم کر لیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ یہ بتا دیا کرتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے، اور آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوا لیا کرتے تھے. اچھا، اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ اور جا کر وہاں پر جو ملکہ ہے اس کے پاس ڈال دینا، اور پھر الگ ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. تو ہدہد نے سیم ایسا ہی کیا. اچھا، خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میری قوم کے سرداروں، میرے سامنے بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یہ اس میں لکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے. تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ بتائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو سرداروں نے کہا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم لڑنے والے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو ملکہ نے یہ کہا کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں یہ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اس بستی میں فساد کرتے ہیں. تو اب ملکہ نے سوچا کہ اچھا ایک کام یہ کرتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ تحفے وغیرہ، کچھ ہدیہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو بھیجتی ہوں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ جو قاصد ہے وہ وہاں سے کیا جواب لے کر لوٹتا ہے. ملکہ یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وہ کس طرح کے بادشاہ ہیں. اچھا، جب قاصد یہ تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے کہا تم اس مال سے میری کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جو تمہیں دیا اسے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور تم اپنے تحفے سے تم ہی خوش رہو. اور قاصد سے کہا کہ تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لے کے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور ہم انہیں اس ملک میں ذلیل کر کے باہر نکالیں گے. کیوں کیا ایسا سلیمان علیہ السلام نے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اچھا خیر، اب جب قاصد یہ پیغام لے کر ملکہ کے پاس پہنچا تو ملکہ ڈر گئی، اور پھر ملکہ کو یہ ڈر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں،
تو اس نے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اب یہاں سلیمان علیہ السلام نے کہا، جیسی انہیں خبر ہوئی کہ جو ملکہ ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی، تو اس نے یہاں تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ جو ملکہ ہے وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر آیا جائے۔ تو اس میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لا کر دے دوں گا۔ اچھا، جس کو کتاب کا علم تھا تو وہ کوئی مطلب انسان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آیا جسے کتاب کا علم تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ خاص اس کو کوالٹیز پرووائڈ کی ہوں جس کے تھرو وہ پلک جھپکتے ہی تخت کو سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آ جائے۔ اچھا، ہوا یہ کہ اسی وقت جیسے ہی اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی آپ کے پاس تخت کو لے کر آ جاؤں گا، وہ تخت وہاں پر آ گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہی میرے رب کا فضل ہے، مطلب اس پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب اتنے ایسے لوگوں سے نوازا ہے، جنات ہیں، جو انسان ہیں وہ بھی اتنی کوالٹیز رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام نے غرور نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں کچھ چینجز کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو ملکہ ہے وہ اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ لیکن وہ جو ملکہ تھی وہ بہت ہی عقل مند عورت تھی اور اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اس کی پوجا، اس کی عبادت نہیں کرو گی جس کی تم کرتی تھی، بلکہ اب تم اللہ کی عبادت کرو گی۔ اب سلیمان علیہ السلام اسے ایک محل میں لے گئے۔ جب اس نے وہاں پہ جب فرش کو دیکھا تو وہاں پر کافی گہرا پانی تھا، تو جو ملکہ تھی اس نے اپنے جو کپڑے تھے وہ پنڈلیوں تک اوپر کیے تاکہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہ ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اس پانی پر پیر رکھا تو وہ فرش تھا، وہ کانچ کا فرش تھا، اور دیکھ کر وہ حیران ہو گئی کہ مجھے دھوکہ ہوا، اور بہت زیادہ جو مطلب سوچیں کہ پورا کانچ کا محل ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور اسے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی میرے پاس جو بادشاہت تھی میں تو اس کو دیکھ کر ہی سوچتی تھی کہ مجھے کتنا کچھ دیا ہے، مجھے کتنا کچھ ملا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ سلیمان علیہ السلام کو دیا ہوا ہے، بادشاہت کتنی زیادہ ان کی بڑی بادشاہت تھی، تو جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی اور اپنے رب کی اطاعت کروں گی۔ تو یہ جو عظیم سلطنت ہے اس کو دیکھ کر ملکہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ جو ہیں آپ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ اچھا، اب ہم سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ کے دوران آپ پر موت طاری ہو گئی، اور ہوا کیا کہ وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں ہے یہ ذکر کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور کیا ہوا کہ وہ لاٹھی کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور جنات کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب جنات تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ان کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایز اٹ از وہاں پر کھڑے رہے، لیکن وہ جو لکڑی تھی جس سے ٹیک لگا کر وہ کھڑے تھے، اس لکڑی کو دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے وہ لکڑی جو تھی کیا ہوا کہ وہ مطلب وہ جو لکڑی تھی وہ جب دیمک نے کھا لی تو وہ لکڑی وہاں سے گر گئی، اور جب لکڑی گری لکڑی گری تو اس سے کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام بھی وہاں سے زمین پر گر گئے۔ تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔
تو اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اگر انہیں علم ہوتا تو انہیں پتہ چل چکا ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا، تھوڑی بہت ہم بات کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کی۔ ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا، اس کو تعمیر کیا تھا انہوں نے، جسے فرسٹ ٹیمپل کہتے تھے یہودی، ٹھیک ہے، اور اس فرسٹ ٹیمپل کو عیسیٰ مسیح سے بہت پہلے اس کو گرا دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کی اور اسے بھی گرا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تک گرا ہوا ہے، اور صرف ایک ویلنگ وال ہے۔ ہم دیکھیں گے، اگر ہم یوٹیوب پر دیکھیں گے تو صرف ایک وال ہے جس پر یہودی جا کر اور اپنی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سیکنڈ ٹیمپل کے نام پر صرف ایک ویلنگ وال وہاں پر ہے یہودیوں کی، جہاں پر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاری میں ہیں، اور اس میں تھرون آف ڈیوڈ یعنی جو داؤد علیہ السلام کا تخت ہے اس کو رکھنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، اور اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی۔ اچھا، جب سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا گیا تھا تو ٹائٹس اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس پتھر کو، اور اسے روم لے کر گیا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ اور پھر وہاں سے انگلینڈ، اور اسے انگلینڈ میں جو پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے وہاں پر اسے رکھ دیا گیا، اور 14th سینچری میں اسے ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا، اور اب وہ ایک تھرون ہے۔ تو جو تھرڈ ٹیمپل جب بنایا جائے گا تو یہ لوگ اس پلاننگ میں ہیں کہ اس تھرون کو تھرڈ ٹیمپل میں لا کر لگایا جائے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی طرف۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، کہ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بابل عراق کا ایک علاقہ ہے، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچاتی تھی اور وہ انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کے خریدار بنے یعنی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ جادو تھا یہ شیاطین کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے کسی طرح کا کفر نہیں کیا۔ جادو کیا ہے؟ ایک کفریہ عمل ہے نا، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ کفر تو شیاطین نے کیا۔ تو یہاں جو شیاطین ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کچھ بھی غیب جادو کی باتیں، اس طرح کی باتیں لکھ کر اور ایک کتاب میں وہ لکھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو شیاطین ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جتنی بھی کتابیں تھیں ان کو ان کا جو تخت تھا اس کے نیچے وہ دفن کروا دی گئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ اگر اب کسی نے بھی یہ کہا کہ جو شیطان ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں تو میں ان کی گردنیں اڑوا دوں گا۔ اب یہ بات تو آگے چلنے لگی، چلیں یہ بات ختم ہو گئی کہ شیاطین کی جتنی بھی وہ بکس وغیرہ تھیں وہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور جب انتقال ان کا ہو گیا تو جو جنات تھے انہیں وہ کتابوں کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہی کتابیں ہیں جن کے ذریعے جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ ہواؤں پر اور جنات پر قابو رکھتے تھے، اور وہ اس تخت کے نیچے دفن ہے۔
لیکن جنات وہاں جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ انسانوں کے ذریعے انہوں نے وہاں سے وہ کتابیں نکلوائیں، اور یہ چرچا عام ہو گیا کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ تو جادوگر تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ دیکھیں یہ جو کفر ہے یہ سلیمان علیہ السلام کا نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ یہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا۔ اور دیکھیں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ہمیں جو اس طرح کے جادو ٹونے ہم دیکھیں اس طرح کے آج بھی عام ہیں۔ لوگ بہت کوئی بھی کام ہوتا ہے، کسی سے کوئی دشمنی ہوتی ہے تو یہ جادو وغیرہ کروا لیا کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت ہی کفریہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی برا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ اسی آیت میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا جادو کا علم سکھانے کے لیے۔ اچھا، جادو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جادو تو غلط چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو کیوں اتارا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا تھا، اور جب وہ کسی کو علم سکھاتے جادو کا تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم یہ کفر مت کرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہیں یہ سمجھا دیا جاتا تھا کہ یہ کفر مت کرو، یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ اس علم کو سیکھتے تھے، اور کون سا علم سیکھتے تھے؟ جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے، اور اس وقت بڑا ہی پستی کا عالم تھا، مطلب اس سے گرا ہوا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو کوئی عورت ہوتی تھی شادی شدہ، تو یہ کیا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی عورت پسند آ گئی جو شادی شدہ ہے آلریڈی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جائے اور یہ میرے پاس آ جائے۔ مطلب اتنی پستی ان کے اندر آ گئی تھی، اتنا پستی کا عالم تھا کہ دوسروں کی جو وائفس ہوتی تھیں وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اختلاف ہو جائے ان کی زندگی میں اور یہ میرے پاس آ جائے۔ اور جب ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر جدائی ڈلتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو یہ بات شیطان کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 71، جس میں ہے کہ شیطان نے اپنا تخت پانی پر سجایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے لشکروں کو وہ روانہ کرتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو گمراہ کرو۔ پھر ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، شیطان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ایک آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو یہ سن کر جو شیطان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ یعنی سب سے جو خوشی کی بات شیطان کے لیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس بات کو لے کر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں جب ہاروت اور ماروت جب آئے تھے اور انسانی شکل میں وہ آئے تھے، اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش تھی جس کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس آزمائش میں بھی یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ کھرے نہیں اترے، کیونکہ جب ہاروت اور ماروت نے کہا کہ دیکھیں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ کفر ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن تب بھی انہوں نے اس علم کو سیکھا۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہی ذریعے، مطلب اللہ ہی اگر چاہیں تو کسی کو اس جادو سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ نہیں چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مطلب جادو تو دیکھیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ جادو ہوتا ہے، لیکن انسان اگر یہ سوچے کہ وہ جادو کی وجہ سے اسے کچھ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو وہ جادو نقصان پہنچا سکے گا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے دیکھیں ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح سے جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھنے کا ہمیں اپنا ڈیلی روٹین میں اسے فالو کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا اس انسان کے اوپر جو سورہ بقرہ پڑھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اگر ہم ذکر الہی کریں گے
تو اس سے کیا ہوگا کہ جادو ہمارے اوپر نہیں ہو پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے جادو کیا تو اس کے لیے آخرت میں بہت ہی برا مقام ہے اس کے لیے۔ اب یہاں سے ہم آیت نمبر 103 جو کہ ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی اگر وہ ایمان والے ہوتے، ایمان لے کر آتے اور تقوی رکھتے اللہ تعالیٰ پر، تو کیا ہوتا؟ اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بدلہ ملتا۔ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک چیز بتا دی، یعنی جب جادو بھیجا تب یہ بھی بتا دیا کہ یہ جادو تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ اس جادو کو سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انہیں بہت ہی اچھا بدلہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی اچھا بدلہ دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایمان رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کو مانیں، اس پر چلیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم قرآن کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، قرآن صرف پڑھ کر رکھ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر وہ احکامات ہیں جس سے ہماری زندگی، ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ کیسی ہونا چاہیے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہر وہ چیز ہمیں کس سے پتہ چلے گی؟ انشاءاللہ تعالی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔